دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ تھی آج کی اسمبلی کی آخری مقررہ۔ ہماری آج کی اسمبلی کے مہمان خصوصی ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ آپ نے اپنے عملی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا، پھر معروف چینلز میں بطور ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ڈرامہ نگار، ٹی وی اینکر اور براڈ کاسٹر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ بحیثیت کالم نگار اور شاعر بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تخلیقی کاموں کے علاوہ آپ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں۔ کسی پتھر نہ ہی شجر کے لیے، کسی پتھر نہ ہی شجر کے لیے، سارے منظر ہیں دیدہ ور کے لیے۔ میں دعوت دیتی ہوں اس شعر کے خالق ہدایت سائر صاحب کو کہ وہ اپنے گراں قدر خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب ہدایت سائر صاحب۔ ابتدا اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے حرف حرف پڑھنا، لفظ لفظ بولنا اور جملہ جملہ لکھنا سکھایا۔ وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس سے جبرائیل دے تو کہوں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ سب سے پہلے میں صدر ہمدرد محترمہ جو ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، آپ تمام احباب اور سبھی طالب علم ساتھی جو یہاں موجود ہیں، ان کو سلام کہوں گا۔ اور کبھی کبھار آپ جب کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے آپ کے ماضی کے کچھ ورق جڑے ہوتے ہیں، تو وہ خوشی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیات میں آپ بڑے بڑے اسٹیجوں پر بھلے موجود ہوتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں آ کر آپ اپنے اس ماضی میں کہیں کھو جاتے ہیں جہاں چیزیں بہت ملنے لگتی ہیں، گڈمڈ ہونے لگتی ہیں۔ تو مجھے 2 دہائیاں پہلے کا وہ وقت یاد آیا کہ جب میں اسی اسمبلی میں انہی بچوں کی طرح شرکت کرنے آیا تھا، اور میرے بھی ہونٹ تھر تھرا رہے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا بولوں۔ آج جب یہاں پر میں مہمان خصوصی آ رہا تھا تو ایک عجیب ہی کیفیت تھی۔ بات ہو رہی ہے علامہ اقبال کے پیغام کی اور پر امید پاکستان کی۔ تو اقبال کی شروعات بچوں کی نظموں سے ہوئی تھی، سبھی جانتے ہیں، بانگ درا، جسے پڑھ کر بچوں نے ذہنی بالیدگی لی۔ لیکن یہاں یہ بات کرنا، میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کا جو سلسلہ اقبال سے شروع ہوا تھا، اس کی عملی تصویر اگر دیکھا جائے تو وہ نونہال کی صورت ہمارے ان بچوں کو میسر آئی، جہاں انہوں نے پریکٹیکلی اپنا لکھا ہوا اپنی تخلیقات کو بھیجنا شروع کیا، سٹیج مہیا ہوئے، انہیں بولنا شروع کیا، اور اس کی بنیاد بلا شبہ حکیم صاحب کے سر جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے بعد اگر میں کہوں کہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بچوں کے لیے باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا کہ جہاں بچوں کی تربیت کی جائے، تو بیجا نہ ہوگا۔ تو مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ سعدیہ راشد صاحبہ نے جو ہے وہ اس تمام تر سلسلے کو اسی آب و تاب کے ساتھ آگے رواں رکھا ہوا ہے، اور امید ہے کہ یہی بچے آگے چل کر وہ تمام مقاصد ضرور حاصل کریں گے کہ جو اقبال سے شروع ہوئے تھے اور حکیم صاحب اس کی داغ بیل رکھ کے گئے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ دونوں فکریں، میں نہیں سمجھتا کہ دوسرے سے جدا ہیں۔ وہ کام جو اقبال کا یہاں پر فکری سطح پہ پہنچا، اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ حکیم صاحب نے اس فورم کی صورت میں پیش کی، جس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کو کہ انہوں نے اس عمل کو آگے بڑھا کے رکھا۔ اب رہی بات اقبال کے پیغام پر امید پاکستان کی، تو بہت ساری تقریریں آپ نے سنی۔ سچائی کی بات اگر کی جائے تو واقعتاً
کہیں کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی. لیکن اگر اس سے کہیں تھوڑا آگے نکل کے دیکھا جائے تو اس میں قصور کسی کا نہیں, ہمارا اپنا ہے. اقبال نے اپنی فکر کی شروع سے لے کے اس کے اختتام تک ہمیں ہمارے اپنے آپ کو پہچاننے کی بات کی ہے, ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی بات کی ہے. ہمارا بچہ سپر مین, بیٹ مین, آئرن مین اس سے تو واقف ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو جب ہم کسی بھی چیز کے افعال پہ جاتے ہیں, اس کی خصوصیات پہ جاتے ہیں, تو وہ مماثلت نہیں رکھتی. بیٹ مین الٹا لٹکتا رہتا ہے, رات کو جاگتا ہے, اتنی کوئی خاصیت نہیں ہے نا اس میں. سپر مین, اسپائڈر مین, یہ سارے آپ کو یاد ہیں. مگر کبھی سوچا کہ اقبال نے اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو شاہین کیوں کہا؟ کبھی شاہین کی خصوصیات پڑھی ہیں آپ نے؟ شاہین کہاں رہتا ہے, وہ اپنا آشیاں کہاں بناتا ہے, وہ اپنے روزگار کے لیے کیا کرتا ہے, وہ اپنی پرواز کو کہاں رکھتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر نہیں سوچا تو آج جا کر شاہین کی خصوصیات دیکھیے گا, اور پھر دیکھیے گا کہ اس مغرب زدہ ماحول میں جہاں ہم بیرونی کرداروں سے بہت متاثر ہیں, وہاں جب ہم اپنے شاہین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, ہم بہت آگے ہیں, بہت اوپر ہیں, بہت بلند ہیں. مگر کیا ہم نے اپنے شاہین ہونے کے اس خالصتاً جو اس کی خصوصیات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کو پرکھنے کی کوشش کی؟ ہم نے کبھی اپنی پرواز کو وہاں رکھنے کی کوشش کی کہ جہاں ایک شاہین کو ہونا چاہیے؟ ہوتا کیا ہے, میں ویسے تو بہت سارے اشعار پڑھ کے میں ایک ایک شعر کی تفسیر کرتے ہوئے آگے چلوں گا. میں چاہتا ہوں میں اپنی باتیں کروں آپ سے جو میں نے سیکھا ہے, چونکہ ہوتا یہی ہے نا کہ وہ بات جو آپ کی اپنی گزری ہوئی ہوتی ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے, وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں وہ بتاؤں جو میں نے سیکھا, جو میں نے لیا اس معاشرے سے. میرا ایک اسٹوڈنٹ, چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا, اس پہ ماسٹرز کیا, کہا حالات اچھے نہیں ہیں, ملک سے بڑا مایوس ہوں, ملک سے باہر چلا گیا. 2 سال قبل یہاں پہ آیا تو میری ان سے ملاقات ہوئی, ملنے آیا. میں نے پوچھا صاحب کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ؟ انہوں نے کہا اوبر چلاتا ہوں. کین یو امیجن کہ مثلا آپ اپنے ملک سے مایوس ہو کے جا رہے ہیں, وہاں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ بہت آپ کے لیے تشت میں ستارے رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ رکھا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا جہان اتنا اچھا کیوں نہیں بناتے کہ جہاں جانے کی آپ تمنا کرتے ہیں وہ یہاں آنے کی تمنا کریں؟ مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ اس پہ سوچنا ہے ہمیں. علم میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی تقدیر بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, اور صحیح معنوں میں علم حاصل کرنا. اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اب سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ کتاب جو ہے وہ صرف صفحے پلٹنے کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کو لائبریری میں سجا لیا, وہاں رکھ لیا, آپ نے بتا دیا جی میرے پاس بہت ساری کتابیں. جب تک آپ اس علم کو پڑھیں گے نہیں, دنیا میں جتنی ایجادات ہیں, دنیا میں جتنی ترقی ہے, جتنا سارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے علم ہے. سو اگر ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, ہمیں اپنی امید کا دامن پکڑنا ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی شمع جلاتے رہیں اور علم حاصل کریں, صحیح معنوں میں علم حاصل کریں. ہم سوچیں کہ ہمارے یہاں سے سائنٹسٹ اس تعداد میں کیوں نہیں پیدا ہو رہے, ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز اس طرح سے کیوں نہیں آ رہے, انجینئرز کیوں نہیں پیدا ہو رہے. دنیا بھر میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, مگر ہم آج بھی من و تو میں الجھے ہوئے ہیں. ہم نے وجود حصوں میں بانٹا ہوا ہے, بساط خانوں میں توڑی ہوئی ہے, وہ تیرا کھانا یہ میرا کھانا, نہ تو میرے کھانے میں نہ میں تیرے کھانے میں جاؤں. ایسا نہیں ہے. بیسیکلی اقبال کا, اسلام کا, اور آج اس فورم پہ ہم یہاں موجود ہیں, اس فورم کا بنیادی جو پیغام ہے وہ ہے کہ میں تو نہیں ہے, ہم ہیں. جب ہم ہو کے
ہم اجتماعی طور پہ یہ سوچیں گے کہ ہم نے ایک ملت ایک قوم ہو کے سوچنا ہے, آگے بڑھنا ہے, کام کرنا ہے اور اپنے ملک اپنے لوگوں کے لیے سرو کرنا ہے. دیکھیے اپنی ذات کے لیے سبھی جیتے, سب اپنی ذات کے لیے جیتے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں اگر اس معاشرے میں زندہ ہوں, زمین اور آسمان کے درمیان میرا وجود ہے, تو یہ کیوں ہے؟ یہ صرف میرے لیے تھوڑی ہے. اگر پروردگار نے مجھے صرف میرے لیے پیدا کرنا ہوتا تو یہ سارا تماشا سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی اسے. مگر یہ سب تماشا اس نے اس لیے بنایا, یہ سب کھیل اس نے اس لیے رچایا کہ یہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے دوسرے کے کام آ سکیں. سو اس کام آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سود مند بنائیں اس معاشرے کے لیے. آپ نے اپنی ذاتی شخصیت کے لیے اگر کام کیا, آپ نے بہت کچھ کر لیا, تو کسی کام کے نہیں ہے. جب تک آپ کے افعال کا, آپ کے کام کا, آپ کے ملک, آپ کی ملت, آپ کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سارا کیا دھرا رائے گاں ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں سمپل سی بات کروں, جس فورم پہ آج یہاں موجود ہیں اور برسہ برس سے اس فورم پہ لوگ آ رہے ہیں, یہاں سے کتنے لوگ بن کے نکلے ہیں. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے مواقع نہیں ہے, تو آپ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ آپ موقع کی تلاش پہ, آپ مواقع کریٹ کیوں نہیں کرتے, بناتے کیوں نہیں لوگوں کے لیے؟ آپ کو تو ایسا ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے مواقع کریٹ کریں. مگر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ محنت کرنی ہوگی. وہ اقوام جو محنت سے آنکھیں چراتی ہیں, جو محنت نہیں کرتی, جو اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ کوئی دوسرا مجھے گولی بنا کے دے تو میں بخار کی گولی کھاؤں, تو ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ پھر اگر وہاں پر کہیں بیچ میں کوئی ایسی یعنی کہ رکاوٹ آ جائے نا کہ وہ چیز آپ تک نہ پہنچے, تو آپ بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں, آپ سانسوں کے مقروض ہو جاتے ہیں. تو قرضوں پر معاملات نہیں چلتے. اور اقبال نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے, جب اس سب کانٹیننٹ میں یعنی اس پورے ریجن میں غلامی کا دورہ تھا, تو اقبال نے وہاں بھی امید کی بات کی. اسی امید کی انگلی تھام کر مسلمانوں نے کوشش کی اور محنت لگن کے ساتھ قربانیوں کے بعد اس ملک کو حاصل کیا. اور آج جب ہمیں یہ سب کچھ آزادی کے ساتھ میسر ہے, جہاں ہم اپنی مرضی سے سب کر سکتے ہیں, تو وہاں ہم اپنی مرضی سے اس ملک اس ملت کو بنانے کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں سوچتے؟ اقبال نے خودی کا درس دیا نا, تو خودی میں کیا ہے؟ خود شناسی ہے نا. خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر جو ہے, تو آپ جب اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں, جب آپ اپنے اندر سے چیزوں کو باہر لاتے ہیں نا, تو اس کے بعد آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو کشکول کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو دیکھنا پڑے کہ فلاں طرف سے مجھے امداد آئے تو میرے معاملات چلیں. بھائی آپ امداد لینے والے کیوں بن رہے ہیں؟ اقبال نے تو نہیں کہا کہ آپ کشکول لے کے جائیں امداد لیں. اور سوچیں تو صحیح نا ذرا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے ماشاءاللہ نوجوان ہیں, آپ سوچیں کہ جب اس ملک کی شروعات ہوئی تھی, ایک مدت ہم دنیا کی دوسری بڑی گروئنگ اکانومی رہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں کہاں ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے کہاں مار کھائی, کہاں ایسا ہوا کہ جہاں آنے کے بعد ہم آج اس نہج پہ ہیں کہ جہاں ہمارے لیے چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے کہ ہونی چاہیے. اس لیے جیسے ہی انہوں نے آتے ہی شعر پڑھا تھا کہ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول, اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. تو بات یہ ہے کہ آپ نے حالات جو بھی ہیں, ان حالات میں ان حالات کو قبول نہیں کرنا, آپ نے ان کو بدلنے کی کرنی ہے. اور مایوسی, ابلیس جو ہے نا, ابلیس اگر اس کے لغوی معنوں پہ جائیں تو حد درجہ مایوس اس کے معنی ہے, حد درجہ مایوس. سو مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مایوس ہے اور مایوس کر دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنی ذات کے اندر, اپنے آپ کے اندر اقبال کا جو خودی کا درس ہے اس کو ذرا تھورلی اس کو دیکھیں, پڑھیں. صرف شعر یاد کرنے کی حد تک نہیں, ان کا عملی اقدام دیکھیں کہ وہ کیا ہے, اور اقبال نے کس امید کی بات کی ہے, اور پھر اس امید کو دیکھتے ہوئے اپنے اس وطن عزیز میں وہ تمام تر پاسبلٹیز دیکھیں کہ قدرت نے ہمیں کتنا مالا مال کیا ہوا ہے. آپ یہاں کے مظاہر دیکھ لیں, چاروں موسم آپ کو ملے ہوئے ہیں, آپ یہاں سے لے کے ناردرن ایریاز تک پورا پاکستان گھومیں, آپ کو ہر جگہ ہر موسم ہر طرح کا جو ہے نا وہ منظر ملے گا. لیکن اس کے باوجود ہر طرح کی معدنیات یہاں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود سوچیں کہ کیا وجہ ہے, ہم پھر بھی مایوس ہیں. کیوں مایوس ہیں ہم؟ تو اس کے لیے میرے خیال سے سوچنا ہمیں ہے,
اور یہ سوچ اور یہ فکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ لوگ ہیں نا، یہ کوئی تھوڑے لوگ نہیں. اگر اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر آج سے اپنے تئیں یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے اپنے طور پر زندگی کا مقصد بنانا ہے. ایک آخری بات میں کروں گا آپ سے اور پھر اجازت چاہوں گا چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، کہ دیکھیے پانی پر نا ایک کشتی بھی ہوتی ہے اور ایک لکڑی بھی پڑی ہوتی ہے نا. پڑی ہوئی لکڑی جو ہوتی ہے نا وہ لہروں کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے، لہریں جہاں مرضی لے جائیں اس کو. لیکن کشتی جو ہوتی ہے نا وہ ملاح کی مرضی سے چلتی ہے کہ وہ کہاں جانی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے میرا کنارہ کہاں پہ ہے، میں نے کس ساحل پہ اترنا ہے. تو ہمارا نوجوان جو ہے، جس کا اقبال نے کبھی نہیں کہا وہ خود ساختہ حملے بنا لیا، وہ پانی پہ پڑی ہوئی لکڑی کی طرح ہے کہ ٹھیک ہے کچھ بھی پڑھ لیا، جہاں پانی کے بہاؤ نے اسے کسی کنارے پہ لگایا وہ وہاں لگ گیا، اب زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک ہے تنہا آ رہی ہے، بچے پال رہا ہے، دھنیا دودھ دہی لا رہا ہے. بس یہ اقبال کا شاہین رہ گیا ہے جو اقبال کا شاہین نہیں تھا. اس سے آگے بھی نا دودھ دہی اور اس سے آگے بھی جہان اور بھی ہے نا، میں یہ کہتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت لے کے چلیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد میں امید جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جب آپ امید کا دامن تھام کے چلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی طرف آتی ہیں، آپ کو جانا نہیں پڑتا. سو اس نعرے کے ساتھ کہ ایک طالب علم کا نعرہ کیا، ہر اس شخص کا جو کہ علم و عرفان کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اول کتاب آخر کتاب الکتاب الکتاب. تو کتابوں سے جڑ جائیں، کتاب خوانی نہیں، صحیح معنوں میں کتاب کو جو ہے وہ پڑھیں اور علم سے جڑ جائیں اور کچھ نئی چیزیں کریں، نئے افکار کی روشنی میں نئے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے آپ کو ان مایوسیوں سے نکال کر ایک امید کے ساتھ جو ہے وہ یہ بتائیں کہ ہم اس دنیا کی بہترین قوم ہیں اور بن سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں، آباد رہیں.